الرحیم۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے اپنے خلیفہ محبوب خلیفہ محمد ایاز، جو کہ اصل میں سید محمد ایاز تھے۔ انہوں نے ساری عمر اپنی جو پہچان ہے اس کو چھپائے رکھا۔ جس دن آپ کا ظاہر ہوا کہ آپ سید ہیں تو اس دن حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے ہاتھ چوم کے عرض کیا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے کہ آپ سید ہیں؟ میں جانے یا انجانے میں آپ سے کام لیتا رہا۔ میں قیامت والے دن آپ کے نانا حضور سید کونین سید احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو سید محمد ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی مسکرا کے جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ نوکروں سے کام لیا جاتا ہے، ان کی قوم نہیں پوچھی جاتی۔ تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس واقعے کو غم زدہ حالت میں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت کچھ خوشحال ہو جائے گی، اور اگر آپ آخرت کی فکر کیے بغیر دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو کر سنیں گے تو انشاءاللہ فکر آخرت آئے گی۔ جملہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعویٰ کیا کہ پورے دربار میں کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جو مجھے ایک ایسا جملہ لکھ کر بتائے جس سے میں خوشی میں پڑھوں تو غم زدہ ہو جاؤں، اور اگر حالت غم زدہ میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ کوئی ایک ایسا جملہ، کوئی ایسی لکیر، کوئی ایسا فقرہ ہونا چاہیے جس سے میں پڑھوں تو حالت خوشی میں مجھ پہ غم طاری ہو جائے، اور حالت غم میں پڑھوں تو مجھ پہ خوشی طاری ہو جائے۔ تو سید محمد ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی رگوں میں خون حسن، خون حسین، خون رسول، خون زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہوں نے کہا جی میں لکھتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ کیا تھا آپ سب کے لیے قابل غور ہے۔ انہوں نے فرمایا جملہ یہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر کوئی اسے دنیا کی رنگینیوں میں پڑھے جہاں پر اس کے پاس تخت بھی ہو، تاج بھی ہو، شہرت بھی ہو، نام بھی ہو، لیکن اسے یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، سدا یہ وقت نہیں رہے گا۔ اور اگر کوئی غموں میں پڑھے، محتاجی میں پڑھے، فقیری میں پڑھے، بے کسی بے سہارا میں ہو کر یہ لفظ پڑھے تو اسے یہ بھی سہارا رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی سدا نہیں رہے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری